السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں گریٹ گیم کا آغاز ہو چکا ہے اور تسلسل کے ساتھ اب یہ رومرز چل رہی ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت کو اڑانے کا، اس کے خاتمے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ عمران خان کے دوست کا نام نئے وزیر اعظم کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اب یہ اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سیاست میں نون لیگ کے لیے جو سیاسی قیمت ادا کرنا چاہتے تھے یا جو کر سکتے تھے یا جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے، وہ اب مزید اس حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور اصل میں یہ بات پیپلز پارٹی کی بھی نہیں ہے اور کسی اور کی بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شہباز شریف کو جن لوگوں نے وزیر اعظم بنایا تھا شاید وہ اب راضی نہیں ہیں یا شہباز شریف ان کی توقعات کے اوپر پورا نہیں اتر سکے۔ اس حوالے سے ایک ڈیولپنگ سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ نئے وزیر اعظم کے لیے کن شخصیات کا نام لیا جا رہا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی لکھنی ہے۔ اگر ہم بات کریں اس وقت اسلام آباد کی تو وہاں پر شہباز شریف حکومت کو ایک نہیں بلکہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ لوگ اب کھلے عام شہباز حکومت کے اوپر تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ فیصل واڈا اس کی سب سے بیسٹ اگزامپل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند نے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں اس حکومت کے اوپر اور یہ کہا ہے کہ اس کی جو قیمت ہم نے چکانی تھی وہ چکا چکے، اب اس حکومت کے لیے ایک ذرہ برابر بھی بوجھ اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اس کے بعد بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ڈے ون سے ایک بار پھر وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے سول نافرمانی کیا اعلان کیا ہے، ساتھ میں یہ بولا ہے کہ وہ ایک بار پھر اسلام آباد جائیں گے اور باقی جو رہی صحیح کسر ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے نکال دی ہے، وہ بھی اب اسلام آباد کا رخ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کس قدر مشکلات میں گری ہوئی ہے۔ ایک نہیں بلکہ 4، 5، 6 محاذوں سے اس حکومت کے اوپر آئے روز تابڑ توڑ جو ہیں وہ بیانات بھی آتے ہیں اور اس حکومت کی جو چیزیں ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی ملک میں قومی حکومت بنانے کی کئی تجاویز پیش آئیں، جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی اور پھر انوار الحق کاکڑ کو جب وزیر اعظم بنایا گیا تو اس وقت ایک بار پھر پاکستان میں قومی حکومت کی باتیں ہونے لگیں اور ہر دوسرے چوتھے دن کے بعد قومی حکومت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور آپ کو کئی دفعہ ہم یہ بھی بتاتے رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو قومی حکومت کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی ایک بار بتایا تھا کہ حفیظ شیخ کو بنانے کا کچھ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بنے، اور ایک دفعہ تو ان کو اسلام آباد بلا بھی لیا گیا تھا۔ اور اس طرح کی خبریں آپ کے سامنے ہیں اور طاقتور حلقے ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کوئی قومی حکومت بنے اور 2-4 سال کے لیے بنے، لیکن سیاسی حلقے یہ نہیں چاہتے۔ لیکن اب جو ہے وہ اگین قومی حکومت کی بازگشت اسلام آباد کے حلقوں میں دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے۔ اور اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے ایک بات کی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ہم پیپلز پارٹی کی بات کی طرف آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کے دوست محمود خان اچکزئی کا نام قومی حکومت کے لیے لیا جا رہا ہے تاکہ قومی حکومت بنانے سے سیاسی درجہ حرارت میں کمی لائی جائے۔ پی ٹی آئی کو حکومت سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے اور اگر مسائل کو سلجھانا ہے تو یہ بیسٹ طریقہ ہے، اور اگر الجھانا ہے تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ پی ٹی آئی کو فتح کرنے، ختم کرنے، کرش کرنے اور عمران خان کو مائنس کرنے کے چکر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست کا خاتمہ کر لیا ہے یا سیاسی خودکشی کر لی ہے۔ ندیم افضل چند نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، وہ حکومتی بینچز کا حصہ ہیں اور حکومت جو ہے اس کو چلانے میں، جمہوریت کو چلانے میں ہمارے پاس محدود آپشن تھے۔ ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے ہمارے پاس، فیصلہ سازی کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، پالیسی بنانے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود جو ہے وہ ہم نے اس حکومت کا ساتھ دینے کی ایک باری قیمت چکائی ہے اور اب ہم مزید اس طرح کی ایک ذرہ برابر بھی قیمت یا اس حکومت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔